نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا فتحنا لك فتحا مبينا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج ڈاکٹر فیض احمد چشتی۔ عزیزان گرامی قدر، رمضان المبارک کی پرنور ساعتیں آپ جن میں زندگی کے لمحات ہم سب گزار رہے ہیں، دعا ہے کہ اللہ جل مجدہ ہم سب کی اور جملہ اہل اسلام کی عبادات کو، روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو رمضان المبارک میں ایک عظیم الشان واقعہ ہوا، وہ ہے فتح مکہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی کا یادگار لمحہ، اس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ ایک بات اس سے پہلے کہ میں فتح مکہ کے متعلق عرض کروں، چند گزارشات آپ سماعت فرما لیں۔ فتح مکہ کیوں ہوا اور کس طریقے سے مسلمان فاتح قرار پائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں، اس پر ہماری گفتگو ہوگی۔ لیکن اس سے پہلے کے حالات کو بھی ہم دیکھیں گے کہ اہل مکہ نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ آپ جتنے بھی کتب سیر اٹھا کر دیکھیں، کتب تواریخ اٹھا کر دیکھیں، مکے کے لوگوں نے مسلمانوں کا جینا دو بھر کر دیا تھا۔ 13 سالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی صحابہ کرام کے لیے بھی اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مصائب و آلام سے کم نہ تھی۔ ہر وقت اذیت، ہر وقت تکلیف۔ جب کفار و مشرکین مکہ کے مظالم حد سے بڑھ گئے، ظلم کی بھی تو ایک حد ہوتی ہے نا، جیسے ہمارے پاکستان میں ظلم کی تمام حدیں عبور ہو چکی ہیں، یعنی کوئی حد باقی نہیں رہی پاکستان میں جس طرح ظلم کیا جا رہا ہے، جس طرح کا معاشرہ قائم کیا جا رہا ہے۔ اس کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے پاکستان کو صحیح معنوں میں اسلامی جمہوریہ پاکستان بنائے اور اسے امن کا گہوارہ بنائے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نظام مصطفیٰ عطا فرمائے جہاں جس کے سائے تلے ہر ایک کو اس کے حقوق اس کے گھر کی دہلیز پر ملیں گے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اہل مکہ نے جب ظلم و ستم کی انتہا کر دی، مظالم بڑھ گئے، وہ جو مسلمان تھے، یعنی کہ جن کے آپ اندازہ کر لیں جو کھاتے پیتے گھرانے کے گھر بھی اگر کوئی مسلمان، گھر کا فرد بھی اگر کوئی مسلمان ہوا تو اس کو بھی نہیں چھوڑا گیا، اس پر بھی ظلم کیا گیا۔ تو مفلوق الحال جو مسلمان تھے ان کا کیا حال ہوگا؟ جو غریب تھے، جو مسکین تھے، ان کا کیا حال ہوگا؟ ان کے ساتھ کتنے بڑی زیادتی کی ہوگی۔ بالآخر پہلے ہجرت حبشہ ہوئی اور پھر اس کے بعد مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے، انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا اور مدینہ المنورہ تشریف لے گئے۔ جب مدینہ المنورہ پہنچے تو لوگوں نے گمان یہ کر لیا کہ شاید یہاں سکون کے لمحات میسر آئیں گے، شاید یہاں اب ہم زندگی سکون سے جی سکیں گے، مگر اہل کفر، یہ ذہن میں رکھے، اہل کفر کی شروع سے یہ ذہنیت رہی ہے کہ مسلمانوں کو سکون نہیں لینے دینا، مسلمانوں کو چین نہیں لینے دینا۔ وہ مختلف روپ کے اندر مسلمانوں کو اذیت دیتے رہتے ہیں، تکالیف پہنچاتے ہیں، انتشار پھیلاتے ہیں۔ اس پر الگ سے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ سر دست تو اہل مکہ کی ذہنیت کو دیکھیں نا، وہاں کے کفار کی ذہنیت کو، آج سے 1450 سال پہلے آپ تصور کریں کہ کس طرح انہوں نے ظلم و ستم کیے۔ جب مدینہ المنورہ تشریف لے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہجرت کر کے، تو پھر بھی ان لوگوں نے، یعنی کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو سکون کا سانس نہ لینے دیا، انہیں امن سے رہنے نہیں دیا،
ان کی زندگی اجیرن بنا دی، ہر طرح کے مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کیے، مدینہ کے گرد و نواح، مدینہ المنورہ کے گرد و نواح کے لوگوں کے ساتھ مل کر، اور پھر مختلف جنگیں مسلط کی، مسلمانوں کے اموال کو وہ چرا کر لی جاتے تھے، ڈاکہ زنی کرنی، اور اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ آہستہ وہاں مسلمانوں کو منظم فرمایا اور اپنی پوزیشن کو اور مسلمانوں کی پوزیشن کو مستحکم فرمایا، اور ارد گرد کے مختلف قبائل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاعی معاہدے فرمائے، اور اس طریقے سے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امن کو بحال کیا۔ ہجرت کے بعد یعنی مدینہ المنورہ جب ہجرت تشریف آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ تشریف لے گئے، تو اس کے چھٹے سال میں یعنی 6 ہجری کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور وہ خواب یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے ہیں، اور وہاں صحابہ کرام نے اپنے سر کے بال منڈوائے، ناخن ترشوائے، اور یہ خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بیان فرمایا۔ تو اس طرح جب یہ آقا علیہ السلام نے انہیں بتایا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس خواب کو سن کر بہت خوش ہوئے۔ یہ صدر الافاضل علامہ سید مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر خزائن العرفان کے اندر صفحہ نمبر 945 کے اوپر لکھا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اللہ کا نبی ہوتا ہے نا، اس کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی الہی ہوتا ہے، ان کا خواب ہمارے خواب کی طرح نہیں ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ جب ہمارا خواب ان کے خواب کی طرح نہیں ہے تو پھر ہم ان کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ ذرا سوچیں وہ لوگ جو کہتے ہیں جی نبی ہمارے جیسے بشر۔ خیر، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خواب دیکھا تو چونکہ نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے اور اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو لے کر عمرہ کی غرض سے روانہ ہوئے، لیکن کفار مکہ نے حدیبیہ کے مقام پر مسلمانوں کو روک لیا اور مکہ المکرمہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی مسلمانوں کو۔ اس موقع پر 10 سال کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کل عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے مابین ایک معاہدہ طے پاتا ہے۔ ہم تمام کتب سیر کو جب دیکھتے ہیں تو اس معاہدے کا ہمیں ذکر ملتا ہے جسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے کی روح سے یہ طے پایا، یعنی اس کے اندر تقریباً 3 شرائط تھیں جو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور حوالہ بھی آپ کو دے دیتا ہوں۔ آپ دیکھیں گے الکامل فی التاریخ ودخلت سنۃ 6 من الہجرت ذکر عمرۃ الحدیبیہ جلد 2 صفحہ نمبر 85 کے اندر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ان شرائط کو۔ دیگر کتب کے اندر بھی یعنی کہ تاریخ طبریہ ہے، تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ کے نام سے جو مشہور ہے، اور دیگر کتب سیر کے اندر بھی آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ وہ جو معاہدہ طے پایا تھا اس کی جو پہلی شق تھی، اب یہ دیکھیں کہ جو معاہدہ ہوا بظاہر ایسے لگا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کہ وہ ان کے خلاف ہوا ہے، معاہدہ مسلمانوں کے خلاف ہے اور کفار کے حق میں ہوا ہے۔ آپ شقیں پہلے سن لیجئے، پھر اس پر میں آگے تبصرہ عرض کرتا ہوں کہ نمبر 1، مسلمان اس سال عمرہ کیے بغیر واپس لوٹ جائیں گے، آئندہ سال آئیں اور اپنے ساتھ کوئی ہتھیار نہ لائیں۔ یہ پہلی شق تھی جو صلح حدیبیہ کی تھی۔ اور دوسری یہ تھی کہ مکہ المکرمہ سے جو شخص مدینہ المنورہ چلا جائے گا اسے مسلمان یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین واپس کرنے کے پابند ہوں گے، لیکن اگر کوئی مسلمان مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ میں آ گیا تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ اب اس شق کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو موجودہ حالات میں امریکہ اور پاکستان کی حالت دیکھ لیں، امریکہ اور دیگر مسلمان ممالک کی حالت دیکھ لیں، ان کا کتا بھی اگر پاکستان کی سڑکوں پہ آ جائے نا اور وہ مر جائے یا اسے کوئی تکلیف پہنچے تو ہمارے سارے نیچے سے لے کر اوپر کا طبقہ جی حضور کر رہا ہوتا ہے اور واپس لوٹانے کے لیے تیار ہے، چاہے وہ کتنے بڑی گستاخی کر دے، چاہے وہ قتل کر دے، چاہے کچھ کر دے، اسے واپس کرنے کو یہ مجبور ہوتے ہیں، یعنی یہ غلام ہے۔ وہ اپنے آپ کو آقا سمجھتے، جیسے کفار مکہ اپنے آپ کو آقا سمجھتے تھے، اپنے آپ کو سردار سمجھتے تھے۔ پھر ایسی چیزوں کے لیے کرنا کیا پڑے گا، یہ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک سے میں آگے عرض کرتا ہوں۔ یہ دوسری شق تھی۔ اور پھر ان کا اگر کوئی ہمارا بندہ ان کے حوالے ہو جائے، جیسے ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہیں،
امریکہ اس کو آج تک بدماشی کے ساتھ واپس نہیں کر رہا. جتنے ہمارے حکمرانوں نے خود بیچا. کتنے مسلمانوں کو مسلم حکمرانوں نے، خاص کر پاکستان کے مسلم حکمرانوں نے کس طریقے سے بیچا اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں نے. تو یہ آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ کس ذہنیت کے لوگ ہیں. اچھا جناب، اس میں تیسری شک یہ تھی کہ عرب قبائل کو، جو مسلمانوں کے حق میں زیادہ بہتر ثابت ہوئی، کہ عرب قبائل کو اس بات کا مکمل اختیار اور آزادی ہوگی کہ وہ چاہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کر لیں، یا چاہیں تو کفار مکہ سے، جس کے ساتھ وہ چاہیں اپنا دوستانہ تعلقات قائم کر لیں، معاہدہ قائم کر لیں. حوالہ میں اس کا دے چکا ہوں. جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا، اس معاہدے کو جب ہم ظاہری طور پر دیکھتے ہیں تو یہ مسلمانوں کے خلاف نظر آتے ہیں. یہ نکات، جتنے بھی نکات پر بات چیت ہوئی اور طے ہوا سارا کچھ، لیکن اس کے باوجود جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ حقیقی فائدہ اس کے اندر مسلمانوں کو، میں یہ عرض کر دوں، تھوڑی سی وضاحت کر دوں. نمبر 1، جنگ روک گئی. نمبر 2، امن قائم ہو گیا. مبلغین اسلام کے ذریعے، نمبر 3، مبلغین اسلام کے ذریعے دعوت عام ہونے لگی، یعنی مسلمان جو دوسری جگہوں پر جانے لگے اور لوگ جو ہے نا جوک در جوک مسلمان ہونے لگے، اور مسلمانوں کی پوزیشن جو ہے روز بروز مضبوط سے مضبوط تر ہوتی گئی. اب آپ دیکھیں اس دوسرے حوالے کو کہ مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ہوا. امام طبری رحمۃ اللہ نے تاریخ طبری سنۃ ست من الہجرت جلد 2 صفحہ نمبر 638 کے اوپر یہ انہوں نے نقل فرمائی، تو اس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. اب آگے چلتے ہیں کہ فتح مکہ، اس کا سبب کیا تھا؟ اس کا سبب یہ بنا، وہ جو صلح حدیبیہ میں 10 سالہ معاہدہ ہوا تھا، مسلمان اس پر کاربند رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. مگر قریش مکہ نے، کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے اس معاہدے کو توڑ دیا. انہوں نے مسلمانوں کے حلیف، جو مسلمانوں کے حلیف تھے، اتحادی تھے، جن کا مسلمانوں سے معاہدہ تھا، قبیلہ بنو خزاع، تو ان پر انہوں نے حملہ کر دیا. تو اس طرح انہوں نے عملاً اس معاہدے کو توڑ دیا. رحمت کل عالم، سردار کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا، اور وہ مشہور واقعہ راجز کا بھی پیش آیا، اور شخصیت کو انہوں نے قتل بھی کر دیا، ان کو اذیتیں بھی پہنچائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا علم ہوا تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل مکہ پر حملے کا فیصلہ فرما لیا، چونکہ انہوں نے وہ معاہدہ توڑ دیا تھا. اور جنگی حکمت عملی اپناتے ہوئے اپنے انتہائی یعنی کہ رازدارانہ انداز میں، خفیہ انداز سے لشکر اسلام کو تیاری کا حکم دے دیا کہ مسلمان تیاری کریں. یوں مسلمان تیاری کرتے رہے، اور 10 رمضان المبارک 8 ہجری اور سن عیسوی کے مطابق 630 عیسوی کو رحمت کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینۃ المنورہ سے 10,000 مجاہدین اسلام کا ایک عظیم لشکر لے کر روانہ ہوئے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح جب روانہ ہوئے تو آقا علیہ الصلوۃ اس شان سے گئے کہ اللہ تعالیٰ نے 20 رمضان المبارک کو ایک فاتح کی حیثیت سے انہیں واپس لوٹایا، اور مکے میں داخل ہوئے تو فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے. مدینۃ المنورہ سے چلتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حالت روزہ میں تھے. اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما لشکر اسلام کی روانگی کا منظر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حوالہ نوٹ کر لیں، صحیح البخاری باب غزوۃ الفتح فی رمضان. آپ دیکھیں گے تو حدیث نمبر جو ہے 4276، صفحہ نمبر 824 ہے، 724 سوری. اور اس پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رحمت کل عالم نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے مہینے میں مدینہ منورہ سے نکلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے. یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینۃ المنورہ تشریف لانے کے 8.5 سال بعد کا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم جو آپ کے ساتھ تھے مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حالت روزہ میں تھے، یعنی روزے کی حالت میں تھے.
یہاں حضرت ابو سفیان جو ہر موڑ پر مخالفت کرتے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضی اللہ تعالیٰ، وہ ایمان لے آئے، تو فتح مکہ کے موقع کے اوپر وہ ایمان لے آئے۔ وہ اس طرح میں مختصر اس کا تھوڑا سا عرض کر دیتا ہوں کہ جب انہوں نے اسلامی لشکر کے لیے ایک بندے کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو کیا کر رہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے زبردست حکمت عملی اپنائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو 200 300 کے الگ الگ گروہ میں تقسیم کر دیا، لشکر بنا دیے، اور ان کو چاروں طرف مکے کے پھیلا دیا۔ ایک صحابی کو ان کا امیر بنا دیا رضی اللہ تعالی عنہم، اور باقی کو ان کی قیادت میں کہا کہ آپ الگ الگ جائیں گے، اور سب سے فرمایا مشالیں روشن کر لو، مشالیں روشن کر لو، چاروں طرف سے پہاڑیوں کے اوپر چڑھ جا کر انہیں خیمے لگا دیا۔ ہر طرف جب خیمے روشنیاں نظر آئیں تو یہاں ماہرین جو جنگ ہے وہ لکھتے ہیں کہ 1450 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکیمانہ فیصلہ دنیا کو حیران کر دیتا ہے کہ ایک نبی کی حکمت میں اور عام بندے کی حکمت میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ماہرین نفسیات بھی حیران رہ گئے کہ کس طریقے سے 10,000 کے ساتھ انہوں نے پورے اہل مکہ کو بغیر تلوار چلائے فتح کر لیا۔ تو یوں جب اتنے ہر طرح سے انہوں نے رات کو پڑاؤ کیا تو ابو سفیان نے بندہ بھیجا، اس میں آ کر بتایا۔ جب واپس جا کر بتایا، انہوں نے شان و شوکت جا کر بتائی تو وہ ہیبت زدہ ہو گئے، ابو سفیان ہیبت زدہ ہو گئے۔ صحیح بخاری کو دیکھیں، کتاب المغازی، رقم الحدیث جو 4280، صفحہ نمبر 724 اور 725۔ تو یہاں وہ حواس باختہ ہو گیا، ڈر گیا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، جسے ابو سفیان جو تھے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ، وہ قریش کے ایک بڑے سردار اور نامور شخصیت کے حامل تھے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے قریش کے حوصلے پست ہو گئے جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہاں ایک بات کی میں وضاحت کرتا چلوں، کچھ مولویوں کو پیڑ اٹھتی ہے، درد اٹھتا ہے، اور وہ حضرت ابو سفیان اور حضرت امیر بابا دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ کو لے کر علیہم اجمعین کو لے کر ان کے اسلام سے پہلے کے جو اعمال ہیں یا باتیں ان کو لوگوں کے سامنے بیان کر کے تقیے کی آڑ لے کر، جو رافضی ان کے بڑے باپوں کا جو بنیادی عقیدہ ہے، اس تقیے کی آڑ لے کر ان کی توہین اور تنقیص کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، اسلام قبول کرنے کے بعد کسی بھی شخص کے پچھلے اعمال کے اوپر طعن کرنا یہ بذات خود جرم ہے۔ یہ اسلام قرآن کا انکار ہے کہ اللہ نے معاف کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا انکار ہے۔ تو یہ کتنے بڑے توہین کے مرتکب ہوتے ہیں جی، یہ جولا کٹولا۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ اس طرح آپ طبقات الکبریٰ دیکھ سکتے ہیں، غزوات الرسول صلی اللہ علیہ، غزوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام الفتح، جلد 1 صفحہ نمبر 441، یہ جو میں نے عرض۔ اب یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ المکرمہ کو فتح فرمایا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور جب مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے، قریش کے بعض لوگوں نے آگے مزاحمت کرنے کی کوشش کی اور مارے گئے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا قریش کے تمام جوانوں کے قتل کو جائز کر دیا گیا ہے؟ کہ آج کے بعد کوئی قریشی باقی نہیں رہے گا؟ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب یہ ذرا دیکھیں حکیمانہ فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک وہ آپ نے سماعت کا، دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من دخل دار ابی سفیان فہو آمن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو فرمان فرما رہے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں صحیح بخاری، صحیح مسلم شریف، کتاب الجہاد والسیر، رقم الحدیث جو 4622 ہے، صفحہ نمبر 793 ہے۔ یہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بھی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں پناہ لے لے وہ امان میں ہے، میں ان کے لیے امان کا اعلان کرتا ہوں، امن کا اعلان کرتا ہوں، پناہ کا اعلان کر، جو ان کے گھر میں پناہ لیتا ہے وہ محفوظ سمجھا جائے گا۔ تو یہاں آپ دیکھیں گے اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی رحمت کل عالم، نبی نور اکرم، نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے اندر آپ کو جو ایک انفرادیت نظر آئے گی، ایک خصوصیت نظر آئے گی، وہ یہ کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ چند لمحے پہلے دین اسلام کے سب سے بڑے مخالف تھے، دشمن تھے، لیکن اسلام قبول کرتے ہی انہیں اتنی عزت عطا کی گئی، اتنی توقیر بخشی گئی کہ ان کے گھر پناہ لینے والے ہر شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امان دینے کا اعلان فرما دیا۔ کیوں جی مفتی کے پنڈی کے مفتیوں، کیوں جی پنڈی کے مولویوں اور دیگر جو تمہارے پیروکار ہیں،
جس شخص پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اعتماد کریں اور اسے اتنا عزت دیں اور اتنے مقام دے دیں، تمہیں تکلیف ہوتی ہے، تمہیں پیڑ ہوتی ہے؟ کیا تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑے ہو گئے ہو؟ شرم تم کو مگر نہیں آتی ہے، اور خود کو محقق کہتے ہو، خود کو مفکر کہتے ہو، خود کو پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہو۔ تم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی وہ صحابہ کے لحاظ سے جو سب سے آخری صحابیوں نے جنہیں لمحے بھر کے لیے آقا علیہ السلام کو دیکھا اور کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا اور فوت ہو گیا، اس کے قدموں کے ساتھ، ان کے قدموں کے جو جوتے ہیں نا، ان کے ساتھ جو مٹی لگی ہے، تم اس کے برابر نہیں ہو سکتے ہو، اور تم بھونکتے ہو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ، اور اسی لیے تمہاری شکلیں بھی بگڑتی جا رہی ہیں۔ کبھی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے چہروں کو تو دیکھو نا، جو بزرگان دین کا، اولیاء اللہ علیہ الرحمہ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی شانوں میں گستاخی کرتا ہے یا بغض رکھتا ہے، اللہ کی عزت کی قسم دنیا بھی اس کی خراب ہوتی ہے، آخرت بھی خراب ہوتی ہے، اور چہرے بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں، چہرے سے نور چھن جاتا ہے، زبان سے تاثیر ختم ہو جاتی ہے، اور تمہیں پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ میں صرف تمہارے لیے دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت عطا فرمائے۔ اب بھی وقت ہے، توبہ کر لو اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی مانگو ان گستاخیوں کی جو تم کرتے ہو۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حکمت عملی اپنائی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جسے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بڑا مشہور قول ملتا ہے اس وقت کہ آج انتقام کا دن ہے، تو میری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، آج انتقام کا دن نہیں ہے بلکہ آج رحمت کے اظہار کا دن ہے۔ ٹھیک ہے نا جی۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں کعبۃ اللہ کو بتوں سے پاک کیا گیا فتح مکہ کے موقع کے اوپر، آپ اس کا حوالہ آپ نوٹ کر لیں، صحیح البخاری باب من کبر فی نواحی الکعبہ، رقم الحدیث جو ہے 1601 ہے، صفحہ نمبر 260۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں جب مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے اور بیت کعبۃ اللہ کے اندر تشریف لے گئے تو وہاں سینکڑوں بت رکھے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کعبہ شریف کو، کعبۃ اللہ کو بتوں سے پاک کیا اور ارشاد فرمایا کہ ان کو پاک کرو کعبۃ اللہ کو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جو میں نے آپ کو حوالہ دیا اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں صحیح بخاری شریف کے اندر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کی موجودگی کے باعث کعبۃ اللہ شریف میں داخل ہونے سے انکار فرما دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان بتوں کو باہر نکال کر باہر پھینک دیا گیا، توڑ دیا گیا، ان کو نکال دیا گیا۔ تو گویا بتوں کو نکال دینا یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب آخر میں گفتگو کو سمجھیے، کوئی بڑی تفصیلی گفتگو ہے لیکن ہم نے اپنے لیمٹ کے اندر رکھنا ہے ٹائم مختصر سا، کہ آج کل گستاخ رسول یعنی جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے اس کے بارے میں بڑی تعویلیں کرتے ہیں لبرل قسم کے لوگ اور جدید ذہنیت رکھنے والے لوگ، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، اور یہ اپنے آپ کو مفکر بھی کہتے ہیں، مجدد بھی کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، اور مختلف تعویلیں دے کے اپنے غیر ملکی آقاؤں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں ایک واقعہ میں آخر میں عرض کرتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ اس واقعے کو دیکھ سکتے ہیں، حوالہ میں آپ کو دے دیتا ہوں، آپ اس کو نوٹ کر لیجئے اس حوالے کو۔ حوالہ یہ ہے جی کہ صحیح بخاری شریف کتاب المغازی میں بھی، اور عمدۃ القاری باب لا یعد شجر الحرم تحت رقم الحدیث 1832 اور جلد نمبر ہے 7 صفحہ نمبر ہے 511۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بخاری شریف کی شرح کرتے ہوئے یہ واقعہ لکھا گیا کہ ابن خطل نامی ایک بدبخت شخص تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیا کرتا تھا۔ یاد رکھیں، ہم مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی گالی دے، پھر یا وہ زندہ رہے گا یا پھر ہم زندہ رہیں گے۔ یہ بات تو قطعی ہے نا، امت کا اجماعی عقیدہ چلا آ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ کو اس زمین پر زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں، بلکہ امام مالک رحمۃ اللہ، اس پر میں الگ سے موضوع انشاءاللہ ریکارڈ کروا دوں گا، لکھ میں اس کے اوپر بڑی تفصیل سے چکا ہوں۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اور دیگر ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ جس نبی کے امتی کے ہوتے ہوئے اس نبی کی توہین کی جائے، اس امتی کو پھر زمین پر رہنے کا حق نہیں ہے، پھر اسے مر جانا چاہیے اگر وہ برداشت کرتا رہتا ہے، یا برداشت کے درس دیتا رہتا ہے۔ یہ جو ہمارے لبرل حکمران ہوتا ہے نا، بھکاری حکمران، تو وہ جی امن سے رہنا ہے جی، وہ تعلقات قائم کرنے۔ یاد رکھیے، گستاخی رسول پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، ناموس رسالت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ وہ ابن خطل جو بدبخت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا تھا،
اسے جب بھی وہ موقع ملتا وہ اپنی 2 لونڈیوں سمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہرزہ سرائی کرتا، جیسے کہ گستاخان رسول ایسا کرتے ہیں سلسلہ۔ اور اس طرح جب مکہ فتح ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے تو وہ بدبخت شخص جان بچانے کے گھر سے خانہ کعبہ میں داخل ہو گیا۔ ایک شخص نے آ کر اس نے سمجھا کہ میں کعبۃ اللہ میں داخل ہو جاؤں گا تو میں بچ جاؤں گا، جیسے گستاخیاں کرنے والے مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر، مسلمانوں کی طرح داڑیاں رکھ کر، مسلمانوں کی طرح تبلیغ کا لبادہ اوڑھ کر آتے ہیں اور اندر ہی اندر گستاخیاں کرتے رہتے ہیں۔ مسلمان سمجھتے یہ تو ہمارا مبلغ ہے جی، اس سے کوئی نہیں، ایسی بات ہو گئی۔ یاد رکھیں جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ذرا سا بھی ہلکا لفظ بولے، سمجھ جانا کہ یہ گستاخ، یہ بدبخت، یہ اپنے آقاؤں کو، یہودیوں کو اور نصارہ کو خوش کر رہا ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، چاہے وہ کتنا مفکر بن جائے، کتنا بڑا اسکالر بن جائے۔ مسلمانوں کو، میرے نوجوان بچوں کو اس بات کو یاد رکھنا چاہیے، اپنی نسلوں کو بھی آگے سمجھانا چاہیے کہ بدتمیزی کرنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوکرا کہنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عجیب عجیب لفظ کہنے والے، ایسے لوگوں کے متعلق ذہن میں رکھ لیں کہ یہ بدبخت لوگ انہی آقاؤں کی اپنی غلامی کرتے ہیں اور ان کو خوش کرنے کے، تاکہ مسلمانوں کے ذہنوں سے، دل و دماغ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام مرتبے کو نکالا جائے اور ان کی شان کو گھٹایا جائے، اور پھر عام آدمی کی صف میں لا کر کھڑا کر دیا جائے۔ جیسے عام لوگوں کے لیے بات کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی ایسے بات کریں، اس پر الگ سے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے آ کر بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابن قتل کعبۃ اللہ شریف کے پردوں میں یعنی غلاف کعبہ کے اندر چھپ گیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا، کریم آقا جو رحمت کل عالم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے بڑا تو کوئی مولوی نہیں ہے نا، ان سے بڑا تو کوئی مفکر نہیں ہے نا، ان سے بڑا تو کوئی مجدد مجتہد نہیں ہے نا، اپنے آپ کو بڑا مجدد، بڑا محقق، بڑا عالم کہہ کر مغربی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے وہ یہ کافر کو قتل نہیں کرنا چاہیے۔ تیرے باپ کی شریعت ہے کہ تو جیسے مرضی آئے فتویٰ دیتا رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو بھی گستاخی کرے گا وہ واجب القتل ہے۔ ہاں، اس کے لیے حکومت وقت کے لیے یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ اسے سزا دے، اسے سزا دے۔ ہر آدمی کے لیے یہ الگ بات ہے، ہر آدمی کے لیے یہ اجازت نہیں۔ ہاں، جہاں پر مسلمان مجبور ہو جائیں کہ کوئی حکومت، کوئی قانون، کوئی ادارہ گستاخ رسول کو لگام نہیں دے رہا تو پھر کیا کریں گے؟ کوئی مجدد مجھے بتائے گا؟ کوئی مفکر مجھے بتائے گا؟ پھر مسلمان کیا کریں گے؟ پھر مسلمان اپنی غیرت ایمانی دکھاتا ہے اور پلٹ کر وار کرتا ہے اور گستاخ رسول کو واصل جہنم کر دیتا ہے۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، نظریہ ہے۔ اس پر میں الگ سے انشاءاللہ سلسلہ شروع کروں گا۔ اب یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ رحمت کل عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقتل ہو، یعنی وہ اگر غلاف کعبہ میں بھی چھپا ہے تو اسے قتل کر دو۔ اب یہ حدیث صحیح بخاری شریف کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ صحیح بخاری پڑھتے ہیں، یہ آنکھیں میٹ لیتے ہیں، یہ مجدد، یہ مفکر، یہ محقق، یہ عالم کہلانے والے یہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں، یہ حدیث نظر نہیں آتی۔ وہ کافر تھا ابن قتل، مسلمان تو نہیں تھا نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری شریف کتاب المغازی رقم الحدیث 4286 صفحہ 725، فرمایا اقتل ہو۔ اور دوسرا والا میں نے آپ کو عمدۃ القاری شرح بخاری کا دیا، اس کی شرح کرتے ہوئے انہوں نے کیا ارشاد فرمایا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ارشاد فرما دیا کہ اس کو قتل کر دو، فرماتے ہیں کہ حرم شریف میں اگرچہ کسی کو قتل کرنا حرام ہے، لیکن فتح مکہ کے روز اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دیر کے لیے قتال کی اجازت عطا فرمائی اور ابن قتل کا قتل اسی ساتھ میں ہوا۔ یہ عمدۃ القاری شرح بخاری میں لکھا گیا۔ اب اس میں حرم شریف میں قتال کی اجازت سے متعلق ایک حدیث پاک میں حضرت سیدنا ابو شریح ادوی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ کو حرم قرار دیا ہے اور اسے لوگوں نے حرم قرار نہیں دیا، لہذا جو کوئی اللہ تعالیٰ روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے مکہ میں خون بہانا جائز نہیں اور نہ ہی اس کے لیے مکہ کے کسی درخت کو کاٹنا جائز ہے۔ اور اگر کوئی شخص مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتال کرنے سے مکہ میں قتال کی اجازت پر دلیل پکڑے تو تم اسے یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں قتال کی اجازت دی تھی، تمہیں اجازت نہیں دی ہے۔ اب یہ بڑی طویل حدیث ہے، صحیح بخاری شریف کتاب المغازی رقم حدیث 4295 پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں اگر کوئی گستاخی کرے گا وہ جہاں کہیں بھی ہو اسے قتل کر دیا جائے گا، لیکن شرط ایک ذہن میں پھر میں عرض کر دوں یہی ہے کہ وہ قانون کو ہاتھ میں نہ لے۔ حکومت وقت کے اوپر اگر مسلم حکومت اس کے اوپر لازم ہے کہ اس کو
واجب القتل قرار دے اور اسے سزائے موت دے۔ اور اگر کسی ایسی جگہ ہے جہاں کوئی حکومت اس کو سزا نہیں دے رہی تو پھر مسلمان مجاہد کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ جائے اور اسے واصل جہنم کر دے۔ اس طرح اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بغیر تلوار چلائے مکہ المکرمہ میں فاتح بنایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ زیر قیادت، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے صدقے تمام مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے، اور مسلم حکمرانوں کو بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حکمت عملی سمجھیں اور مسلمانوں کو آپس میں مضبوط کریں۔ اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے روزے تراویح دیگر عبادات قبول فرمائے، ریاکاری کے سے ہمیں بچائے اور جذبہ جہاد کو بیدار فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کفار پر فتح عطا فرمائے، جیسا کہ مکہ المکرمہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ عطا فرمائی اور غلبہ عطا فرمایا، اور ناموس رسالت، خاص کر ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کرنے والوں پر کے خلاف ہمیں عملی طور پر کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ناموس رسالت اور عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں پہرے دار، چوکی دار بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہود و نصارہ کی تمام قسم کی سازشوں کو جو قادیانیوں کے روپ میں یہود و نصارہ کی طرف سے اسلام مخالف سازشیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں انہیں ناکام بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔